أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الإمام العلي عليه الصلاة وأزكى السلام: يتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالأموال والأصول. مولانا متقیان غالب علی کل غالب مطلوب علی کل طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے درمیان فضیلتوں کے اعتبار سے لوگوں کو پرکھنا ہو، جانچنا ہو، دیکھنا ہو کہ کس انسان میں کتنی فضیلتیں موجود ہیں، تو فضیلتوں کا پیمانہ، فضیلتوں کا معیار لوگوں کے درمیان در حقیقت علوم اور عقول ہوا کرتی ہیں. یعنی کس کے پاس کتنا علم ہے، کس کے پاس کتنی عقل ہے. جتنا زیادہ علم اور عقل ہوگا اتنا ہی لوگوں کے درمیان اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ، اس کی فضیلت زیادہ بیان ہوگی، اس کی حیثیت زیادہ ہوگی. لیکن اس مزاج کو دنیا کے اندر پایا جاتا ہے. مولانا متقیان نے یہ کہہ کے ختم کیا کہ لا بالاموال والاصول، نہ تو مال کی بنیاد پہ لوگوں میں فضیلتیں طے پاتی ہیں اور نہ ہی اصول اور قواعد کی بنیاد پہ لوگوں کے درمیان فضیلتیں طے پاتی ہیں. فضیلتوں کا معیار اور میزان اگر کوئی ہے تو وہ صرف علم اور عقل ہے، نہ کہ مال اور اصل. اس منزل کے اوپر ہر جہت سے آپ غور فکر کریں اور مولانا متقیان کی اس اہم ترین حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنا زیادہ معلوم ہوگا کہ علم اور عقل ہی بنیاد بنتا ہے. مال اور اصل شجرہ کبھی اس منزل کے اوپر ان کے مقابلے پہ باعث فضیلت نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں علم سے متمسک رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کتاب الموجز فی اصول الفقہ جو سماحت العلامہ المحقق الشیخ جعفر السبحانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اصل میں انہوں نے ایک اہم ترین کتاب لکھی تھی، اس کی پھر بعد میں تین طرح سے سامنے پیش کیا. ایک مبتدئین کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ جو لوگ اس علم کے اندر ابھی ابتداءً حاضر ہو رہے ہیں اور ابھی اس علم کو پڑھنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک بچے کو پڑھانے کے لیے تمام تر ان کتابوں کو پیش نہیں کیا جاتا جو آخر میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے ذہن کے اعتبار سے ان چیزوں کو، مفاہیم کو پیش کیا جاتا ہے. لہذا اس علم کی ابتدا کرنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے اس کا خلاصہ گویا لکھا، یا کتاب کس کا نام تھا؟ الموجز. ٹھیک ہے نا. جو اوپر جاتے ہیں تھوڑا سا ان کے لیے ہے الوسیط، 3 جلدوں میں. اس کے اوپر مفصل ہے پوری ایک کتاب ان کی، جو تفصیل، جو ویسے خارج والوں کے لیے آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ چونکہ ہم ایک اہم ترین کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، اور اس زاویے میں اس وقت کی کتابوں میں سب سے اچھی کتاب ہے، لہذا اس کتاب کی تدریس ہمارے حوزات علمیہ کے اندر ہوتی ہے تاکہ آپ حضرات اس علم کی اصطلاحات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. یہ سب سے اہم مرحلہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ آپ حضرات اس منزل پر آ کر ان چیزوں کو محسوس کر سکیں. سوال پیدا ہوتا ہے فوراً کہ اس علم کے حوالے سے کتاب یہ سامنے آئی تو اس میں کتنے ابواب ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا اس میں 8 مقصد ہیں. ٹھیک ہے نا. 8 مقصد ہے اس کتاب کے اندر، اور ان 8 مقاصد سے پہلے ایک مقدمہ ہے جس مقدمے کے اندر 12 امور کا بیان کیا گیا ہے. اصل کتاب 8 مقاصد پر منحصر ہے، 8 مقصد ہے. لیکن اس 8 مقاصد کو پڑھانے سے پہلے انہوں نے کیا کام کیا؟ جناب علی آپ کو ایک مقدمہ پڑھایا جس میں 12 امور کو پیش کیا گیا جو آپ نے پہلے مقدمے کے اندر پڑھے تھے آپ نے. ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کو مقدمے کے اندر آپ نے پڑھا تھا، وہاں پہ تمام باتیں موجود تھیں. اب اس کی جب دیکھیں گے آپ مقاصد میں، تو پہلا مقصد جو ہے اس کا وہ ہے آپ کا عوامر سے متعلق، دوسرا نواہی سے متعلق، یعنی کہ امر سے متعلق گفتگو، دوسرا نہیں سے متعلق گفتگو ہے، اور مقصد ثالث جو ہے وہ آپ کا مفاہیم سے متعلق ہے. بات سمجھ آئی؟ ہم جو اب پڑھ رہے ہیں ہمارے اس کلاس کے اندر اس کتاب کو
مقصد ثالث سے شروع کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ وہاں پہ پہلی کلاس میں مقدمے کے اندر مختلف باتوں کو پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ المقصد الثالث فی المفاہیم، مقصد ثالث کس سے متعلق ہے؟ مفاہیم سے متعلق ہے، یعنی کہ مفاہیم کا ذکر اس کے اندر کیا جائے گا۔ کہتے ہیں فیہ امور، اس مقصد میں، فیہ کی زمین پلٹے گی مقصد کی طرف، اس مقصد کے اندر کچھ امور کا بیان کیا گیا ہے، 5 امور ہے اس کا ذکر اس مقصد میں کیا گیا ہے۔ الامر الاول تعریف المفہوم والمنطوق، پہلی امر کا جو ہے وہ مفہوم اور منطوق کی تعریف بیان کی جائے گی۔ الامر الثانی، دوسرے امر میں تقسیم المدلول المنطوقی الی صریح و غیر صریح، یہ بتاتے ہو کہ جو مدلول منطوقی ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ صریح کہلاتا ہے یا غیر صریح کہلاتا ہے۔ الامر الثالث، تیسرا امر جو ہے النزاع فی باب المفہوم صغروی، کہ نزاع جو باب مفہوم ہے وہ صغروی ہے۔ صغروی کا مطلب کیا؟ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی دلیل آپ مرتب کرتے ہیں تو وہ 2 چیزوں سے مل کے بنتی ہے، جو 2 چیزیں ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی ہیں، جس میں ایک کو صغرا کہا جاتا ہے، ایک کو کبرا کہا جاتا ہے۔ صغرا کبرا مل کے ایک دلیل بنتے ہیں جس کے ساتھ میں ہم ان 2 معلومات سے ایک ایسی چیز تک پہنچتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اسے ہم نتیجہ کہتے ہیں۔ صغرا کبرا نتیجہ، یہ 3 چیزیں دلیل کے اندر ہوتی ہیں، جس میں 2 معلوم ہوتی ہیں اور ایک غیر معلوم ہوتی ہے۔ معلوم سے مجہول تک پہنچنے کا نام ہی علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو یہاں پہ کہا گیا جو باب مفہوم میں جو نزاع ہے، آپس میں اختلاف ہے، وہ کبرا میں نہیں ہے، صغرا میں ہے۔ تفسیر انشاءاللہ جب بات سامنے آئی تب ہوگی۔ الامر الرابع، چوتھا امر جو ہے تقسیم المفہوم الی موافق و مخالف، 2 چیزوں کی طرف کہ مفہوم کی تقسیم 2 طرح سے ہوتی ہے، یا مفہوم موافق ہوتا ہے یا مفہوم مخالف ہوتا ہے۔ احسنتم۔ الامر الخامس، 5واں امر جو ہے اقسام مفہوم المخالف، مفہوم مخالف کی اقسام۔ انہوں نے کہا جناب اس سلسلے میں 6 قسمیں ہیں جو مفہوم مخالف کے سامنے آتی ہیں۔ الاول مفہوم الشرط، پہلا مفہوم شرط ہے۔ الثانی مفہوم الوصف، دوسرا مفہوم الوصف ہے۔ الثالث مفہوم الغایہ، تیسرا مفہوم غایت ہے۔ الرابع مفہوم الحصر، چوتھا مفہوم حصر ہے۔ 5واں الخامس مفہوم العدد، مفہوم عدد ہے۔ السادس مفہوم اللقب، مفہوم لقب۔ یہ خلاصتاً آپ کو بیان کر دیا گیا۔ بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی، آپ کے پلے بالکل نہیں پڑی ہوگی۔ کیوں نہیں پڑی ہوگی؟ جب تفسیر آیا چاہتی ہے۔ ہم بعنوان خلاصہ آپ کی خدمت میں اس بات کو ڈال رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس سلسلے میں کس چیز کو پڑھیں گے، آپ کو یاد کرنا نہایت آسان ہو جائے۔ جب ہم ان چیزوں کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس اکیلی چھوٹی سی فہرست کے اوپر ایک نظر پڑی، تمام مفاہیم، تمام اس کے موضوعات، تمام اس کے مطالب، سب چیزیں آپ کے دماغ میں خود بخود آ جائیں گی۔ بات واضح ہوئی؟ سمجھ میں آیا؟ آئیے الامر الاول، پہلا امر، ٹھیک ہے نا، وہ تو خلاصہ تھا، اب درس شروع ہو رہا ہے۔ الامر الاول تعریف المفہوم والمنطوق، مفہوم اور منطوق کی تعریف، ڈیفینیشن۔ کسے کہتے ہیں مفہوم، کسے کہتے ہیں منطوق؟ ہم عوام الناس سے کہتے ہیں مفہوم، جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ منطوق کسے کہتے ہیں؟ پتہ ظاہر ہے کہ علمی اصطلاحات ہیں، علم اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں۔ جو علم اصول فقہ پڑھے گا اسے پتہ ہوگا مفہوم کسے کہتے ہیں، منطوق کسے کہتے ہیں، آدمی کو نہیں جانتے۔ اب یہاں پہلی منزل کے اوپر ہم اسی کو پڑھائیں، پہلے بتائیں کہتے ہیں اس کو مفہوم، منطوق کسے کہتے ہیں؟ ان مدالیل الجمل علی قسمین، مدالیل مدلول کی جمع، مدلول صیغہ مفعول، دلالت دال دلالت کرنے والا اس میں فاعل، مدلول جس پر دلالت ہو، جو چیز واضح ہو رہی ہو۔ مدالیل کا مطلب ہے مدلول کی جمع، مدلول کہتے ہیں معنی کو، آسان بات، مدلول کا مطلب معنی، یعنی اگر ہم اس منزل کے اوپر آپ کی خدمت درس میں پیش کریں کسی ایک جملے کو، کسی ایک سینٹینس کو، تو جو بھی میں کہوں گا اس کو کچھ معنی تو ہونے نہیں ہوگے۔ جب بھی ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں 2 ہی چیزوں منقسم ہوتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں یا معنی نہیں ہوتے۔ میں نے کہا زید وید، فرض تو زید کے معنی ہے، وید کے کوئی معنی نہیں ہے۔
اس کے ساتھ اگر جو وید ہندی میں حکیم کہا جاتا ہے وید، ٹھیک ہے نا، لیکن یہی ہم نے کہا پانی شانی نہیں گیا، پانی وانی، تو پانی اور پانی ایک مستعمل ایک محمل ہے نا، تو محمل کا مطلب اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جس کا معنی ہوتا ہے وہ مستعمل کہلاتا ہے۔ اب یہاں کا جو بھی جملہ آپ استعمال کریں گے اس کے دو قسم کے معنی سامنے آئیں گے۔ بات واضح ہوئی؟ جو بھی یہی ہوگا اِنَّا مَدَالِيلَ الْجُمَلِ، جملے جتنے بھی ہیں ان تمام کے تمام جملوں کی معانی اور مدلول وہ دو اعلیٰ قسمیں، دو قسموں کے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قسم، پہلی قسم یصفہ العرف، ایسی قسم ہے کہ جس کو عرف اس طرح بیان کرتا ہے، کس طرح؟ بِأَنَّ الْمُتَكَلِّمُ نَطَقَ بِهِ، کہ متکلم نے اس کو کہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک قسم تو وہ ہے جس کو عرف عام یہ کہے گا عوام الناس، یہ بات انہوں نے کہی ہے، کہنے والے نے، متکلم نے کہی ہے، ایک تو وہ بات ہوگی۔ وَقِسْمٌ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ، اور دوسری بات وہ ہوگی جو اس نے کہی نہیں ہے، اس کی بات سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ بات واضح ہوئی؟ یفہم من کلام، اس کے کلام سے سمجھ میں آئے گی۔ ولیکن لا یوصف، لیکن اس کی یہ صفت نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ نَطَقَ بِهِ، کہ متکلم نے اس کو کہا ہے۔ اگر متکلم کہا میں نے یہ کب کہا ہے، آپ نے کہا جی آپ نے یہ بات کہی، کہا میں نے کب کہا، جی سمجھ میں تو آ رہی ہے۔ ہاں تو عزیز من، متکلم کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس نے، اب ہوتا کیا، خطبہ کیا کہتے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہوئے بات کہی، فون کا دیکھے جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کیوں؟ آدمی اپنے کہے گا تو ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو عرف عام نے ایک بات کہی، یہ بات آپ نے کہی ہے، آپ پکڑ نہ آ سکتے ہیں، لیکن جو بات دوسرے سمجھ رہے ہیں اس سے آپ کیوں سمجھ رہے ہیں یہ بات، میں نے بات کہی نہیں، آپ سمجھ کیوں رہے ہیں بات، یہ اس کا مطلب دونوں میں اختلاف ہے نا۔ تو ایک جملے کے مدلول کتنے ہوئے؟ دو۔ قسم یصفہ العرف بأن المتکلم نطق بہ، پہلا وہ ہے کہ جس کو متکلم نے کہا ہے اس کو عرف عام کہے گا۔ وہ قسم یہ ہے کہ یفہم من کلام، جس کے کلام میں سمجھ میں آتی ہے۔ ولیکن لا یوصف بأن المتکلم نطق بہ، لیکن اس کی صفت یہ نہیں ہے اس کلام کی کہ اس کو عرف عام یہ کہے کہ متکلم نے کہا ہے۔ ولاجل اختلاف المدلولین، اور چونکہ دونوں کے مدلول میں، دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے۔ کس پہ فرق ہوتا ہے؟ فی الظہور والخفاء، کہ کچھ ظاہر ہوتے ہیں معنی، کچھ مخفی ہوتے ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو کہا ہے اس کے معنی ظاہر ہوتے ہیں، جو نہیں کہا اس کے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیس للمتکلم، متکلم کو یہ حق نہیں ہے، کیا حق نہیں ہے؟ کہ انکار المدلول الاول، کہ پہلے والے مدلول کا انکار کر سکے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی آپ پکڑ تو کر سکتے ہیں، مول صاحب آپ نے کل کہا تھا ہم سے، کہیں گے نہیں کہیں گے آپ؟ بخلاف المدلول الثانی، بخلاف مدلول ثانی کے، کہ اس میں آپ میری پکڑ نہیں کر سکتے، متکلم کو اختیار ہے۔ میں نے کب کہا تھا جناب آپ سے بات، میں نے تو یہ بات کہی تھی، یہ کب کہی تھی آپ سے؟ تو ایک کا متکلم انکار کر سکتا ہے، ایک کا متکلم انکار نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا قَالَ الْمُتَكَلِّمُ، اب اگر متکلم کہے، سنیے مثال دے رہے ہیں، متکلم نے فون کہا اِذَا جَاءَكَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ، اگر زید آپ کے پاس میں آئے تو اس کا احترام کیجیے گا۔ متکلم نے یہ بات کہی، اِذَا جَاءَكَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ، اگر زید آپ کے پاس میں آئے تو کیا کریں گے آپ؟ اس کا احترام کیجیے۔ فَإِنَّ هُنَا مَدْلُولَيْنِ، یہاں دو مدلول ہیں، کون کون سے؟ احدہما، ان دونوں میں سے پہلا، وجوب الاکرام عند المجیء، کہ جب بھی زید آئے اس کا احترام واجب ہے، جب بھی زید آئے احترام واجب ہے۔ وَهَذَا مِمَّا نَطَقَ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ، یہ وہی بات ہے جو متکلم نے کہی ہے، اگر زید آئے تو اس کا احترام کرنا، اگر آئے، جب بھی آئے گا احترام واجب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وَلَيْسَ لَهُ الْفِرَارُ مِنْهُ، اس نطق سے، اس مفہوم، اس مدلول سے متکلم فرار نہیں کر سکتا، وہ نہیں کہتا میں نے نہیں کہا تھا، تم نے احترام کیوں کیا، ولا انکاروں میں سے انکار کر سکتا ہے۔
نہ فرار کر سکتا ہے نہ انکار کر سکتا ہے. والآخر دوسرا والا مقبول عدم وجوب الاکرام عند عدم المجیء. اگر زید نہ آئے تو اس کا احترام نہ کرنا. میں نے آپ سے کہا اگر زید یہاں آئے تو اس کا احترام کرنا. زید نہیں آیا, آپ چلے گئے باہر دروازے کے اوپر, وہاں کھڑا تھا زید, آپ نے سلام بھی نہیں کیا, آپ نے احترام بھی نہیں کیا. زید نے آ کے مجھے شکایت کر دی جناب مرحم یہ آپ کے علماء تشریف لائے تھے, انہوں نے سلام تو لیا بھی سمجھا, ہم نے آپ سے جناب آپ نے سلام کیوں نہیں کیا, آپ نے ان کا احترام کیوں نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ آپ نے کہا تھا ہم سے, آپ نے کب کہا تھا ہم سے, آپ نے یہ کہا جب زید یہاں آئے تو احترام کرنا. وہ آیا نہیں, ہم نے احترام کیا نہیں, مجھے کوئی حق کچھ کہنے کا. اس لیے کہ بات کہنے پہ نہیں ہو رہی, بات سمجھنے سے ہو رہی. بات واضح ہوئی؟ ٹھیک ہے. عدم وجوب الاکرام عند عدم المجیء, یہ دوسرا معنی سمجھ میں آتا ہے, دوسرا مدلول ہے کہ جب وہ نہ آئے تو احترام بھی نہ واجب نہیں ہے. وہذا یفہم الکلام, یہ بات کلام سے سمجھ میں آئی ہے. وبامکان المتکلم, اور متکلم کے لیے ممکن ہے التخلص عنہ, کہ اس معنی سے مدلول سے وہ تخلص اختیار کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, تخلص اختیار خلو اگر بنحو من الانحاء, چاہے جیسے تخلص کرے اس کی اپنی مرضی, ٹھیک ہے نا. فالاول مدلول منطوقی, پہلے والے کو مدلول منطوقی کہا جاتا ہے چونکہ نطق سے سامنے آیا ہے. والثانی مدلول مفہومی, دوسرے کو مدلول مفہومی کہا جاتا ہے. ولعل ما ذکرناه هو المراد الحاجبی من تعریفہ للمنطوق والمفہوم بالقول. انشاءاللہ اس عبارت کو دوسرے درس میں پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.